الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنوں میں سے ایک دن جب کہ آپ دشمن کے مقابلے پر تھے، یعنی جہاد کے موقع پر میدان جنگ میں تھے، سورج ڈھلنے تک جنگ شروع کرنے کا انتظار کرتے رہے. پھر سورج ڈھل گیا. ثم قام في الناس فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. جب سورج ڈھل گیا تو آپ لوگوں کے سامنے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا، لوگو تم اپنے دشمن سے مقابلے کی آرزو نہ کرو، یعنی یہ نہ چاہو کہ کفار سے قتل و قتال کا بازار گرم ہو، کیونکہ یہ چاہنا گویا ابتلاء و مصیبت کی خواہش کرنا ہے جو ممنوع ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے امن و عافیت کے طالب رہو. جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو پھر پوری بہادری کے ساتھ ڈٹ جاؤ اور صبر و استقامت سے کام لو، اور اس بات کو جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، یعنی تم جنت کے بالکل قریب ہو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ کتاب کو نازل فرمانے والے، بادلوں کو چلانے والے اور کفار کی جماعت کو شکست دینے والے، ان دشمنوں کو شکست دے اور ہم کو ان پر فتح عطا فرما دے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر اليهم فان سمع اذانا كف عنهم وان لم يسمع اذانا اغار عليهم. قال فخرجنا الى خيبر فانتهينا اليهم ليلا فلما اصبح ولم يسمع اذانا ركب وركبت خلف ابي طلحة رضي الله عنه وان قدمي لتمس قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والخميس فلجوا إلى الحصن. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کسی دشمن قوم سے جہاد کرتے، یعنی جب جہاد کے موقع پر کسی ایسی دشمن آبادی پر حملہ آور ہونے کا ارادہ فرماتے جس کے حالات کا علم نہیں ہوتا، اور ہم لوگ
آپ کے ہمراہ شریک جہاد ہوتے تو صبح ہونے سے پہلے ہمارے ساتھ ان پر حملہ آور نہیں ہوتے. پھر جب صبح ہو جاتی تو ان دشمنوں کی آبادی اور ان کے ٹھکانوں پر نظر ڈالتے تاکہ مشاہدہ یا قرائن سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کون لوگ ہیں. اگر ان کی طرف سے اذان کی آواز سنتے تو ان سے جنگ کرنے سے باز رہتے، اور اگر اذان کی آواز نہیں سنتے اور اس قرینے سے یہ ثابت ہو جاتا کہ ان لوگوں میں مسلمان نہیں ہیں تو ان پر حملہ کر دیتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کے لیے خیبر روانہ ہوئے تو ان کی سرحدوں پر رات کے وقت پہنچے. جب صبح ہو گئی اور ان کی طرف سے اذان سنائی نہ دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے اور میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا، اور ہماری سواری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے اتنے قریب تھی کہ میرے پاؤں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے لگتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہونے پر خیبر والے ہماری آمد سے بے خبر اپنے کھیتوں میں جانے کے لیے اپنے پھاوڑے تھیلے یعنی کھیتی باڑی کا سامان لیے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے اور ہماری طرف آئے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چیخ چیخ کر کہنے لگے محمد آ گئے، خدا کی قسم محمد اور ان کا خمیس یعنی لشکر آ گیا. یہ کہتے ہوئے وہ باغ کھڑے ہوئے اور قلعہ میں پناہ گزین ہو گئے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھا تو گویا اس کو ان کی شکست سے تعبیر کرتے ہوئے ازراہ تفاؤل نیک فالی لیتے ہوئے فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. خیبر برباد ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں. ہم مسلمانوں کی جماعت یا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب کسی قوم کے میدان میں جنگ کے لیے اترتے ہیں تو اس ڈرائی گئی قوم کی صبح بڑی خراب ہو جاتی ہے. مقاتل یہ مقتل کی جمع ہے، بڑے تھیلے کو مقتل کہتے ہیں. مساحی کا مفرد مسحات ہے، پھاوڑے کو کہتے ہیں. الخمیس لشکر کو کہتے ہیں. کسی کافر علاقے پر حملہ کرنے سے پہلے اگر اذان ہو جائے تو پھر احتیاط سے جنگ کی کارروائی کرنی پڑتی ہے تاکہ مسلمانوں کا نقصان نہ ہو جائے. لیکن اگر اذان نہ ہو تو پھر بھرپور انداز سے حملہ ہوتا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط فرمائی. وعن النعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ قال شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تخب الأرواح وتحضر الصلاة. اور حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا ہوں. چنانچہ جب کسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت جنگ شروع نہ کرتے تو اس وقت کا انتظار فرماتے جب کہ ہوا چل پڑے اور ظہر کی نماز کا وقت آ جائے. حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جہاد مقدس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں 2 اوقات میں ہوتا تھا. صبح سے لے کر دھوپ تیز ہونے تک، پھر رک جاتا تھا. اس کے بعد سے پہر میں ہوتا تھا جب دھوپ کم ہو جاتی تھی. زیر بحث حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت جہاد میں لڑنے کے لیے نہ نکلتے تو آپ انتظار فرماتے
تاکہ ظہر کے بعد نصرت و مدد کی ہوائیں چلنے لگ جائیں. ہوائیں چلنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نازل ہو جائے. اس کی ایک ظاہری صورت بھی ہوتی تھی، وہ یہ کہ ظہر کی نماز کے بعد عام مسلمان نمازوں میں اور نمازوں کے بعد مجاہدین کے لیے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین کی نصرت و مدد فرمائے. معلوم ہوا کہ مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے دعائیں ہونی چاہیے. الفصل الثانی عن النعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ قال شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتخب الرياح وينزل النصر. آپ کو یہ شبہ نہ ہو کہ اوپر والی اور یہ روایت دونوں ایک ہی طرح کی ہے، دونوں میں فرق ہے، اس لیے کہ اوپر الفاظ ہے وتحضر الصلاة اور اس میں الفاظ ہے وينزل النصر. حضرت نعمان ابن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ لڑائیوں میں شریک ہوا. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دن کے ابتدائی حصے میں یعنی صبح کے وقت جنگ نہ چھیڑتے تو اس وقت تک جنگ کی ابتدا کرنے کا انتظار کرتے جب تک کہ سورج نہ ڈھل جاتا ہو. اور نصرت یعنی فتح کی ہوا نازل نہ ہو جاتی، یا نصرت نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ظہر کی نماز کے بعد مجاہدین اسلام کے لیے مسلمانوں کی دعا کی برکت سے فتح کے آثار ظاہر نہ ہو جاتے. زوال شمس کے بعد ایک تو نصرت کی ہوائیں چلنے لگتی ہے اور دوسرا یہ کہ عام مسلمان ظہر کی نماز میں مجاہدین کے لیے فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے ہیں. معلوم ہوا کہ عام مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان مقدس لوگوں کے لیے دعا کرے. وعن قتادة عن النعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ قال غزوت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قاتل فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل. قال قتادة كان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم. اور حضرت قتادہ حضرت نعمان ابن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کیا ہے، چنانچہ آپ فجر کے بعد اس وقت تک جنگ شروع کرنے سے رکے رہتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ نہ ہو جاتے اور سورج نہ نکل آتا. پھر جب سورج نکل آتا تو جنگ شروع کر دیتے اور جب دوپہر ہو جاتی تو دوپہر ڈھلنے تک کے لیے جنگ سے رک جاتے. پھر جب دوپہر ڈھل جاتی اور ظہر کی نماز پڑھ لیتے تو عصر تک جنگ کرتے اور پھر رک جاتے، یہاں تک کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر جنگ میں مشغول ہو جاتے. حضرت قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا تھا یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جنگی نظام الاوقات کی حکمت کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ اس وجہ سے تھا کہ ان اوقات میں نصرت کی ہوائیں چلتی ہیں اور مسلمان اپنی نماز میں اپنے لشکروں کے لیے فتح و کامرانی کی دعائیں کرتے ہیں، یعنی نماز کے بعد دعائیں مانگتے ہیں یا نماز کے دوران ہی دعائیں کرتے ہیں.
جیسا کہ قنوت پڑھنے کے سلسلے میں احادیث منقول ہیں۔ وعن عصام المزني رضي الله تعالى عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال اذا رأيتم مسجدا او سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا احدا۔ اور حضرت عصام مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاد کے لیے ایک چھوٹے لشکر میں روانہ کیا اور فرمایا کہ جب کسی جگہ تم کوئی مسجد دیکھو یا مؤذن کو اذان دیتے سنو تو وہاں کسی کو قتل نہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی شعار مثلا اذان و مسجد تمہیں مل جائے تو پھر لڑنے میں احتیاط کرو، صرف کافروں کو مارو۔ وہاں اگر دارالحرب میں مسلمان قیام پذیر ہیں اور وہ اعلان و اطلاع کے باوجود کفار سے الگ نہیں ہوئے تو پھر ان کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا، لڑائی لڑی جائیں گی اگرچہ کفار مسلمانوں کو بطور ڈھال استعمال کرے۔ اس وقت کافر کی نیت کر کے مارنا چاہیے، ایسے مسلمان کا خون ہدر ہے۔ عن ابي وائل قال كتب خالد بن الوليد الى اهل فارس بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد الى رستم ومهران في ملأ فارس سلام على من اتبع الهدى اما بعد فإنا ندعوكم الى الاسلام فإن ابيتم فاعطوا الجزية عن يد وانتم صاغرون فإن ابيتم فإن معي قوما يحبون القتل في سبيل الله كما يحب فارس الخمر والسلام على من اتبع الهدى۔ حضرت ابو الوائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس یعنی ایران کے لوگوں یعنی ان کے زعماء اور سرداروں کو یہ مکتوب بھیجا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رستم و مہران کے نام جو زعماء ایران میں سے ہیں، اس شخص پر سلامتی ہو جو حق و ہدایت کی پیروی کرے، بعد ازاں واضح ہو کہ ہم تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو ذلت و خواری کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کرو، اور اگر تم اس جزیہ ادا کرنے سے بھی انکار کرو گے تو تمہیں آگاہ ہو جانا چاہیے کہ ہلاکت و پشیمانی تمہارا مقدر بن چکی ہے، کیونکہ بلا شک و شبہ میرے ساتھ ایسے لوگوں کی جماعت ہے جو خون بہانے کو یا خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینے کو اس طرح پسند کرتے ہیں جس طرح ایران کے لوگ شراب کو پسند کرتے ہیں، یعنی جس طرح تم ایران والوں کو شراب کے نشے میں کیف و سرور حاصل ہوتا ہے، اسی طرح میری جماعت کے لوگوں کو قتل و قتال میں سرمستی و سرشاری حاصل ہوتی ہے، یا ان کو جان لینے اور جان دینے میں وہی خوشی اور وہی لذت حاصل ہوتی ہے جو تم شراب میں محسوس کرتے ہو، اور سلامتی ہو اس پر جو حق و ہدایت کی پیروی کرے۔ القتل یعنی یہ خیال دماغ سے نکال دو کہ ہم موت سے ڈرنے والے ہیں، ہمیں میدان کارزار میں لڑنے اور جام شہادت نوش کرنے میں وہی مستی اور مزہ حاصل ہوتا ہے جس طرح تم کو شراب پینے میں لذت حاصل ہوتی ہے۔ ایسی قوم کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو، لہذا ہمارا راستہ خواہ مخواہ نہ روکو۔ یعنی ہمارے دین کی مصلحت تو جہاد اور رعب و دبدبہ ہے، اور عیسائی مذہب کی مصلحت پادری بن کر غاروں میں رہنا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط فارس والوں کے نام آپ نے اس وقت لکھا تھا جب آپ جہاد کے ابتدائی دور میں
عراق میں تھے. پھر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو عراق سے شام کی طرف بلایا اور امیر الجیش بنایا. شام کو فتح کرتے ہوئے آپ براستہ مصر پہنچے ہیں اور وہاں عظیم جہاد کیا ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.